علامہ مولانا ذکی اللہ صاحب قبلہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے خطاب سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور اور مجلہ فرمائیں. آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر رسالت سے کر لیا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن غوث الورا، جشن غوث الورا علامہ ذکی اللہ صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جلوہ بار معزز باوقار علماء کرام، مداحن خیر الانام، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، انتہائی قابل مبارکباد ہیں آپ تمامی حضرات کہ آپ نے نیا پروہ میں ایک عظیم الشان دینی ایمانی محفل کا انعقاد کیا بنام جشن غوث الورا. یہاں اللہ و رسول کا ذکر ہوگا، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر جمیل کیا جائے گا. اللہ پاک آپ کی محنتیں، کوششیں، کاوشیں قبول فرمائے. مولا تعالیٰ اس محفل کو ہم سب کے لیے توشے آخرت اور ذریعے نجات بنائے. یہ بھاری مقدار میں ہمارے بھائی ادھر پیچھے بھی کھڑے ہیں، شاید انتظام میں کوئی کمی رہ گئی ہے، کرسیاں کم لائی گئی ہیں، اس لیے اب ان سے کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا. بہرحال اتنی گزارش کریں گے کہ آپ حضرات راستہ چھوڑ دیں گے تاکہ راستے میں دقت نہ آنے پائے، کوئی یہ نہ محسوس کرے کہ ہم کہیں بد اخلاقی سے کام کرتے ہیں. آج کی ہماری یہ محفل سیدنا البغداد، نافع البلاد، دافع الفساد، سرتاج اولیاء، سلطان الاولیاء، پیران پیر، روشن ضمیر، ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا کی طرف منسوب ہے. پوری دنیا میں جہاں بھی خوش عقیدہ مسلمان رہتے ہیں
وہ اس ماہ مبارک کی 11ویں تاریخ کو بڑے پیر دستگیر کے نام سے نظر و نیاز بھی کرتے ہیں، خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں، اور تمام عالم اسلام میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جمیل کیا جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کو بے شمار مراتب عطا فرمائے ہیں، بے پناہ درجات عطا فرمائے ہیں۔ آپ کوئی عام ولی نہیں ہیں، بلکہ آپ سرتاج اولیاء سلطان الاولیاء ہیں۔ آپ کے در سے ولایتیں بانٹی جاتی ہیں، اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ جو ولی ہوتا ہے، ولی بعد میں ہوتا ہے، متقی پہلے ہوتا ہے، پرہیزگار پہلے ہوتا ہے، شریعت کا پابند پہلے ہوتا ہے، نمازی پہلے ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ولی ہوتا ہے۔ اور جو صحیح معنوں میں متقی ہو جاتا ہے تو وہ قیامت میں بھی لوگوں کے کام آتا ہے، قیامت میں بھی اس کی دوستی رائے گاہ نہیں جاتی ہے۔ مچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، آواز کم کرنے کی کوشش کریے، میں اس کا مفہوم، اس کے معانی اور مطالب آپ تک پہنچاؤں۔ اس سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر ایک بار اور لو لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، آقا و ماوا و ملجا محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ ایک بار اور پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارا اور آپ کا پروردگار اللہ جل شانہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قیامت کے دن تمام دوست آپس میں دشمن بن جائیں گے، تمام دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، تمام جگری دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، تمام دنیاوی دوستیاں، تمام دنیاوی تعلقات یہ ختم ہو جائیں گے، کسی کا کوئی تعلق کسی دوسرے کے قیامت میں کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں کسی نے کتنی اچھی دوستی کیوں نہ بنا رکھی ہو، دنیاوی دوستیاں چاہے جتنی گہری دوستیاں ہوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قیامت میں وہ دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ لیکن اللہ پاک نے بڑھ کر ارشاد فرمایا الا المتقین، سوائے متقیوں کے۔ جو متقی وہ پرہیزگار ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو صالحین بندے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اگر کسی خوش نصیب نے اللہ کے صالحین نیکوکار بندوں سے دوستیاں کی ہیں تو ان کی دوستیاں قیامت میں بھی ختم نہیں ہوں گی، بلکہ وہاں بھی کام آئیں گی۔ حضرات دیکھیے قرآن کتنی صراحت کے ساتھ فرما رہا ہے کہ دنیا دار، دنیا والے، ان کی دوستیاں تو ختم ہو جائیں گی، مگر اللہ والے وہ ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء وہ ہوتے ہیں، متقی وہ پرہیزگار وہ ہوتے ہیں کہ ان کی دوستیاں دنیا میں بھی کام آتی ہیں اور قیامت میں بھی کام آتی ہیں۔ قیامت میں بھی کام آتی ہے۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں بولیے؟ قرآن شریف کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ اب حضرات جو بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ متقی پہلے ہوتا ہے، ولی بعد میں ہوتا ہے۔ تو اب دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ اللہ والوں سے، اللہ کے اولیاء سے، ولی اللہ سے اگر ہم نے تعلق رکھا، اگر ہم نے لگاؤ رکھا، ہم نے عقیدتیں اور محبتیں رکھی، تو یہ عقیدتیں اور محبتیں بیکار نہیں جائیں گی، بلکہ اللہ کے فرمان کے مطابق یہ عقیدتیں قیامت میں کام آئیں گی، یہ محبتیں قیامت میں کام آئیں گی۔
ہم اہل سنت و جماعت اسی لیے اپنے تمام بزرگوں سے، تمام اللہ والوں سے بے پناہ محبتیں کرتے ہیں، عقیدتیں رکھتے ہیں، ان کا ذکر جمیل کرتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں وہ نہیں ہے، پھر بھی ہم ان سے محبت رکھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ والوں کی محبتیں دنیا میں نہیں، دنیا میں تو کام آتی ہی آتی ہیں، آخرت میں بھی کام آئیں گی، اور آخرت میں بھی ان کی محبتیں رائے گا نہیں جائیں گی۔ اچھا، اس آیت کی تفسیر میں مولا کائنات سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، باب مدینۃ العلم ہے، حضور نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اے لوگوں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ شہر میں کوئی تب جائے گا جب دروازے تک آئے گا، جو دروازے ہی تک نہ پہنچے وہ شہر میں داخل نہیں ہو پاتا۔ تو باب مدینۃ العلم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس آیت کی تفسیر بیان فرماتے ہیں، اس آیت کا مطلب بیان فرماتے ہیں۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کے، ایک آدمی ہوتا ہے اس کے دو دوست ہوتے ہیں، ایک مومن ہے اس کا دوست بھی مومن ہے، اور ایک کافر ہے اس کا دوست بھی کافر ہے۔ کافر، اس کا دوست کافر جب کافر مر جاتا ہے، زمین کے اندر چلا جاتا ہے اور قبر میں اسے عذاب دیا جاتا ہے، سوالات منکر و نکیر آ کے کرتے ہیں، وہ جوابات نہیں دے پاتا، تو جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، جہنمی بستر بچھا دیا جاتا ہے اور اسے لوہے کے گرز سے مارا جاتا ہے، پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب وہ مسلسل اس طرح عذاب پاتا ہے تو اس کا ایک دوست ابھی زمین کے اوپر چل رہا ہے، زمین کے اوپر پھڑک رہا ہے، جب اسے عذاب ملتا ہے کافر کو تو وہ وہیں قبر میں رہ کر اپنے مالک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، میرے مالک، میرا ایک دوست ابھی زمین پر ہے، اس نے کبھی مجھے اچھی باتیں نہیں بتائیں، اس نے کبھی مجھے صحیح باتیں نہیں بتائیں، اس نے کبھی مجھے نیکیوں کی دعوت نہیں دی، اس نے کبھی بھلائی والی باتیں مجھے نہیں بتائیں، اس نے مجھے ناجائز کاموں میں ہی لگا کے رکھا، میرے مالک جس طرح تو نے مجھے عذاب دیا ہے تو بھی اسے عذاب ہی دینا اور اس کا خاتمہ بھی کفر ہی پر کرنا۔ وہ جب قبر میں ٹھونکا پیٹا جاتا ہے تو اپنے دوست کے لیے وہاں بد دعا کرتا ہے کہ وہ میرا دوست اگر محمد عربی کی غلامی سکھا دیتا تو آج قبر میں پٹھائی نہ ہوتی بلکہ جنت کی کھڑکیاں کھولی گئی ہوتی، مچل کے بولے نہ سبحان اللہ۔ مگر میرے دوست نے صحیح رہنمائی میری نہیں کی، میرے دوست نے شراب کے اڈوں کی طرف تو میری رہنمائی کی، جوئے تاش کی طرف تو میری رہنمائی کی، ناجائز کاموں کی طرف تو میری رہنمائی کی، لیکن اس نے کبھی اچھی باتیں مجھے نہیں بتائیں، تو میرے مالک میرا وہ دوست بھی یہی عذاب پائے جو میں پا رہا ہوں۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کی دعا قبول کرے گا اور اس کا دوست جو زمین پر ہے یہ بھی کافر ہی ہو کے مرے گا اور قبر میں یہ بھی ٹھونکا جائے گا۔ ایک دوستی ہو گئی۔ اب ایک شخص مومن ہوتا ہے تو اس کا دوست بھی مومن ہی ہوتا ہے، جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی اپنا ہم نشیں بھی تلاش کرتا ہے، جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی دوست بھی اپنا جگری دوست بھی تلاش کرتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن، اس کا دوست بھی مومن، جب مومن کا انتقال ہو جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، تو چونکہ مومن تھا، صاحب ایمان تھا، توبہ کر کے گناہوں سے مرا، تو جب قبر میں جاتا ہے سوالات کرتے ہیں منکر و نکیر اور سوالات کے صحیح جوابات دیتا ہے، تو اللہ پاک کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے ان صدق عبدی فافرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا له بابا الى الجنہ۔
جب تینوں سوالات کے صحیح جوابات دیتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے ندا آتی ہے کہ اے میرے فرشتوں ایک کام کرو، میرے بندے نے سچ فرمایا ہے، جنت سے بستر لے کے جاؤ اور غلام مصطفیٰ کے لیے بستر جنتی لگا دو قبر میں۔ وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، دنیا میں یہ بڑی تکلیف ہے سہ کے آیا ہے، اب ایک کام کرو، اس نے دنیا میں اچھے جوڑے پہنے ہو یا نہ پہنے ہو، دنیا میں اس نے معمولی کپڑے پہنے ہوں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ مالدار نہیں تھا، دنیا دار نہیں تھا، بلکہ یہ میرے حبیب کا غلام تھا، تو اے فرشتوں ایک کام کرو، آج اسے جنتی لباس پہناؤ اور جنتی لباس پہنا کے اسے قبر میں رکھو۔ اچھا، اب جنتی لباس مل گیا، جنتی بستر مل گیا، مگر قبر ہے تنگ و تاریک، قبر ہے اندھیری، قبر ہے بہت تنگ، تو کپڑا اچھا مل جانے سے یا بستر مل جانے سے پریشانی دور نہیں ہوگی۔ اندھیرا ہے، ہوا کہیں نہیں ہے، سخت گرمی ہو اور ایک آدمی کو قبر کی طرح گڈھا کھود کر کے اس میں ڈال دیا جائے تو وہ بے موت مر جائے، یہ حال ہوگا۔ اب اسے جنتی لباس تو مل گیا، جنتی بستر تو مل گیا، مگر شدید گرمی ہے، کسی طرف سے ہوا کا گزر نہیں ہے، ہوا کا نام و نشان نہیں ہے، تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اے میرے فرشتوں جنت کی کھڑکی کھول دو اور قبر تک راستہ بالکل ہموار کر دو، تاکہ جنت اب یہ دنیا کی ہوائیں نہ کھائے بلکہ قبر میں غلام مصطفیٰ بن کے آیا ہے تو جنت کی ہوائیں کھاتا رہے۔ اب جنت کی ہوائیں آنے لگیں گی، مگر جنت کی ہوا مل رہی ہے، جنتی بستر مل گیا، جنتی لباس مل گیا، ابھی اجالا نہیں ہے، ابھی اجالا نہیں ہے۔ یہ معاملہ بھی ڈکلیئر کر دیں کہ مومن اگر صاحب ایمان قبر میں جاتا ہے، گناہوں سے توبہ کر کے جاتا ہے، تو اللہ پاک اسے قبر میں کس قدر رفعتیں عطا فرماتا ہے، اللہ پاک کتنی بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ ہوا کا انتظام ہو گیا، بستر کا انتظام ہو گیا، لباس کا انتظام ہو گیا، اور یہ تینوں چیزیں اعلیٰ کوالٹی کی ہیں کیونکہ جنت کی ملی ہیں، مگر روشنی نہیں ہے۔ اب بالکل اندھیرا ہو تو چاہے جتنا کچھ ہو مگر اندھیرے میں طبیعت لگتی نہیں ہے۔ تو حدیث شریف میں ہے، ہمارے اور تمہارے پیارے سرکار ارشاد فرماتے ہیں، ایک انتہائی خوبصورت چہرے والا شخص، اس کا چہرہ چاند سے سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا، وہ آئے گا، اور جب وہ قبر میں آئے گا تو پورے قبر میں اجالا پھیل جائے گا۔ مچل کے بولی نا سبحان اللہ۔ تو یہ بندہ جب دیکھے گا کہ یہ کون ہے، اتنا خوبصورت ہوگا وہ شخص، اتنا خوبصورت ہوگا، اتنا چمکدار ہوگا، اتنی اچھی صورت والا ہوگا، حسن صورت والا ہوگا کہ یہ سارا غم بھول جائے گا اور اس کے حسن میں کھو جائے گا۔ تو پتہ ہے کیا کہے گا؟ من انت فوجوک الوجہ یجیء بالخیر، اے آنے والے بتا کہ تو کون ہے، تیرا چہرہ اتنا اچھا ہے کہ میں سارا دنیا کا غم قبر میں آ کے بھول گیا، بتا دے تو کون ہے، اپنا انٹروڈکشن کرا دے، اپنا تعارف کرا دے کہ تو کون ہے، تیرا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا اچھا آدمی، تو کون ہے کہ سارا غم بھول گیا۔ تو پتہ ہے وہ کیا جواب دے گا؟ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحِ، اے بندہ مومن، اے محمد عربی کے غلام پریشان مت ہو، میں کوئی آدمی نہیں ہوں بلکہ تیرا اچھا عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ آج اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے کہ میرا بندہ تنہا ہے، میرا بندہ پریشان حال ہے، دنیا والے چھوٹ گئے، عزیز و اقارب چھوٹ گئے، ماں باپ چھوٹ گئے، بیوی بچے چھوٹ گئے، سب کے سب دنیا میں چھوٹ گئے، اور یہ تنگ و تاریک قبر میں آیا ہے۔ آج یہاں روشنی نہیں ہے، اجالا نہیں ہے۔ اے نماز، اے روزہ، اے حج، اے زکوٰۃ، اے اچھے اخلاق، جتنے بھی اچھے عمل ہیں، اللہ پاک حکم دے گا کہ تم لوگ ایک انسان کی صورت میں بن جاؤ اور ایک آدمی کی صورت میں اتنے خوبصورت بن کے جاؤ کہ بندے مومن کا سارا غم دور ہو جائے اور پورے قبر میں اجالا پھیل جائے۔ حضرات، اب قبر میں اجالا بھی ہو گیا،
जन्नती लिबास भी मिल गया, जन्नत का बिस्तर भी मिल गया, उजाला हो ही गया, अब किसी चीज की कमी नहीं है। फिर ये कब्र में रहेगा बंदे मोमिन और इससे अल्लाह की तरफ से रिज्क भी दिया जाएगा, इसकी रूह को आजाद कर दिया जाएगा। जनाब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि बंदे मोमिन की रूह को अल्लाह पाक आजादी दे देता है, जहां चाहे उसकी रूह जाए, जिसकी चाहे इमदाद फरमाए, जहां चाहे उसकी रूह टहले घूमे। दुनिया में भी पलट करके मोमिनों की रूहें आती हैं, टहलती हैं, घूमती हैं, और मोमिनों की रूहें तो आकर के अपने घर वालों को आवाज भी देती हैं, मगर उनकी आवाज को सिवाय उनकी आवाज को जिन और इंसान के अलावा तमाम मखलूकात सुनती हैं, मगर इंसान और जिन्नात नहीं सुन सकते हैं। ये आती भी है, ये हदीस में है। कहां है बोलिए? हदीस में है। तो ईमान पर अगर खात्मा हो तो फिर आराम ही आराम है, फिर किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है। और ये मोमिन की रूहें जन्नत की सैर भी करती हैं, जन्नत की सैर भी करती हैं। जन्नत में तो परमानेंटली क़यामत के बाद जाएंगे, हिसाब और किताब के बाद जाएंगे, मगर मोमिन की रूह को टहलने का मौका अल्लाह पाक उससे पहले भी देता है। मजल के बोले ना सुभान अल्लाह। हाँ, शहीदों की रूहें भी होती हैं, जाती हैं। बहरहाल जब यह इतना आराम पाएगा मोमिन, तो इसका दोस्त भी मोमिन, और कैसा दोस्त था? मोमिन का दोस्त जब मोमिन होता है दोस्त, तब वो नमाजों का हुक्म देता है, रोजा रखने के फवाइद बयान करता है, हज के फवाइद बयान करता है, अच्छे अखलाक के फवाइद बयान करता है, माँ बाप की अजमत, माँ बाप की खिदमत के ताल्लुक से बताता है, हर अच्छी बात अपने दोस्त को मोमिन बताता है। तो इसका दोस्त अभी एक जमीन पर है और एक कब्र में जा चुका है। उसने जब ये आराम पाया, हजरत अली फरमाते हैं, तो कब्र ही में रब की बारगाह में दुआ करेगा, मेरे मालिक तूने मुझे अजीम अजीम नेमतों से नवाजा है, मेरा एक दोस्त अभी ज़मीन के ऊपर चल रहा है, वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, वो नमाजें बताता था, वो रोज़े बताता था, वो दुरूद शरीफ बताता था पढ़ने को, वो कुरान की तिलावत का हुक्म देता था, वो मुझे अच्छी अच्छी बातें बताता था और अच्छाइयों की तरफ लगाता था। अगर गुनाह हो जाए तो मेरी ज़ज्र तौबीक करता था, मुझे डांटता डपटता था, नाराज होता था और गुनाहों से बचाता था। मेरे मालिक उसकी दोस्ती ने बहुत काम किया, उसकी दोस्ती मुझे इतनी काम आई कि कब्र में मेरे मालिक तूने जन्नती बिस्तर भी मुझे दे दिया, मेरे मालिक तूने जन्नती लिबास भी अता कर दिया। मेरे मालिक तेरी बारगाह में मैं दुआगो हूँ, मेरे परवरदिगार मेरे उस दोस्त को भी जिस तरह मुझे नेमतें अता की हैं, मेरे दोस्त को भी नेमतें अता करना, और वो जब भी खात्मा हो उसका तो ईमान पर उसे खात्मा अता फरमाना, उसे मोमिन बना के मारना। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब बंदे मोमिन कब्र में ये दुआ करता है तो अल्लाह पाक मोमिन की दुआ दूसरे मोमिन के हक में कबूल कर लेता है जो उसका दोस्त है जमीन के ऊपर। जब उसका इंतकाल होता है तो कुफ्र पर नहीं होता है, काफिर बन के नहीं मरता है। आदमी किसी भी हाल में मर सकता है, मगर वो कब्र वाले की दुआ जो अंदर से कनेक्शन है ना, वो काम कर रहा है। कब्र वाले की दुआ इसे काम आती है, अल्लाह पाक उसकी दुआ की बरकत से इसे मोमिन ही बना के मारता है, ईमान ही पर इसे खात्मा देता है। मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ते हुए ही इसका दोस्त जो अभी जमीन पर है वो जाता है। अब ये है हदीस, हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से मरवी है। लोग कहते हैं जो मर गया वो फायदा नहीं दे सकता। बताओ, जो कब्र से दुआ कर रहा है और उसकी दुआ की बरकत से ये कुफ्र पर नहीं बल्कि ईमान पर मर रहा है, तो ईमान पर मौत आना सबसे बड़ा फायदा है, सबसे अजीम नेमत है। कब्र वाला अंदर रह करके बाहर वाले को इतना अजीम फायदा पहुंचा रहा है, तुम कहते हो कब्र वाला बाहर वाले को फायदा नहीं दे सकता है। तुमने कहां पढ़ा है? कुरान और हदीस तो बताते हैं कि कब्र वाला बाहर वाले को इतना बड़ा फायदा देता है जो जमीन के ऊपर वाला नहीं दे सकता। ये गंदी फिक्र है जो लोग कहते हैं कि कब्र वाला कुछ नहीं कर सकता है। कब्र वाला अगर मोमिन है तो वो काम कर सकता है जो जमीन के ऊपर वाला नहीं कर सकता है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। ये मैं नहीं कहता, कुरान उठा करके पढ़ें, आप तफसीरें पढ़ें, हदीसें पढ़ें, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं हजरात। तो ये मोमिन मुत्तकी परहेजगार की फजीलत है
کہ اگر اس سے دوستی کی ہے تو اس کی دوستی کام آتی ہے. اس کی دوستی آپ بھی بولو, اس کی دوستی کام آتی ہے. اور کس طرح کام آتی ہے؟ ایک بات سن لیجئے, آدمی چاہے جتنا بڑا متقی ہو, پرہیزگار ہو, نمازی ہو, حاجی ہو, غازی ہو, کچھ بھی ہو, مگر اگر کافر ہو کے مرا تو سارا معاملہ برباد, پھر وہ جنتی نہیں ہوگا. معاملہ فائنل خاتمے کا ہے, اور خاتمہ اگر ایمان پر ہوا تو گناہگار بھی ہے اگر, تو گناہوں کا بھگتان کرنے کے بعد صحیح, مگر ایمان پر خاتمہ ہوا ہے تو اللہ اسے جنت ضرور عطا فرمائے گا. حدیث شریف میں ہے کہ مومن بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. مومن ہے مگر نمازیں نہیں پڑھتا, مومن ہے ماں باپ کو ستاتا ہے, مومن ہے گناہ کبائر کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, شراب پینے لگا, جوا کھیلنے لگا, اور بغیر توبہ کے مومن مر گیا, مگر ہو کے بنا مومن, مومن ہی بن کے مرا. تو پھر جو وہ گناہ کر کے گیا ہے بڑے بڑے اور اس سے توبہ نہیں کیا ہے تو اس کا بھگتان وہ کرے گا. تو ان بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا. جہنم میں جلے گا, چمڑیاں جل جائیں گی, اس کا گوشت بھی جل جائے گا, ہڈیاں بھی جل جائیں گی, مگر اس کے دل میں جس میں ایمان ہے رائی کے دانے کے برابر بھی وہ دل نہیں جلے گا. اللہ دل سلامت رکھے گا, پورا جسم اس کا جل جائے گا, کباب ہو جائے گا. یہ اسی طرح اپنے گناہوں کا بھگتان کرتا رہے گا, سزا پاتا رہے گا, سزا پاتا رہے گا. جب گناہوں کی سزا پا لے گا تو اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے گا کہ چونکہ یہ ایمان پر مرا ہے, محمد عربی کے کلمے پر اس کا خاتمہ ہوا ہے, تو ایک کام کرو, اب اسے نکال لو, جتنے گناہ اس نے کیے تھے اس کی سزا یہ بھگت چکا ہے, اسے نکالو, اور جنت کی ایک نہر ہے, اللہ پاک حکم دے گا کہ اس نہر میں اسے غوطہ دلاؤ. اس نہر میں لا کے اس جہنمی کو ڈال دیا جائے گا. جیسے ہی نہر میں ایک غوطہ لگائے گا, غوطہ لگا کے نکلے گا تو صحیح وہ سالم بدن والا ایک بہترین انسان بن جائے گا. ساری چمڑیاں اگ آئیں گی, گوشت پوست سب جم آئے گا, اور ایک دم بہترین خوبصورت انسان بن جائے گا. اللہ پاک فرمائے گا کتنے دن جہنم میں رہا؟ بہت, کئی برس وہ جہنم میں رہے گا. لیکن جنت میں اتنی عظیم نعمتیں ہیں کہ ایک بار غوطہ لگائے گا نہر میں تو سارا غم بھول جائے گا, عرض کرے گا مالک جہنم میں گیا ہی کب تھا, اس طرح بھول جائے گا. تو ایمان پر اگر خاتمہ ہوا ہے تو پھر ایک چانس ہے کہ اللہ پاک گناہوں کے بھگتان کے بعد صحیح مگر جنت عطا فرمائے گا. مچل کے بولو نا سبحان اللہ, جنت عطا فرمائے گا. مگر اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا, کفر پر مر گیا, تو اب کوئی چانس نہیں ہے. اب کسی کی شفاعت بھی کام نہیں آئے گی. اب نہ حافظ قرآن شفاعت کر سکتا, نہ عالم دین شفاعت کر سکتا, نہ کوئی نبی شفاعت کرے گا, نہ کوئی ولی شفاعت کرے گا, نہ کوئی حاجی شفاعت کرے گا, کوئی شفاعت نہیں کرے گا. شفاعت اسی کی لوگ کریں گے جو ایمان پر مرے گا مگر ہوگا گناہگار, تو اس کی لوگ شفاعت کریں گے. عالم دین بھی شفاعت کرے گا, حافظ قرآن بھی شفاعت کرے گا, چھوٹا نابالغ بچہ جو انتقال کر جائے وہ بھی اپنے باپ کی شفاعت کرے گا. یہ شفاعت کے دروازے تب تک کھلے ہوں گے جب تک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا, اور اگر کافر ہو کے مرا تو اللہ کا فرمان ہے, اللہ کا قانون ہے, ان الذین کفروا فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, یعنی جو کافر ہو کر ہی مرے, فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا, وہ جہنم میں ہوں گے اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. جہنم میں کبھی وہ جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے, بلکہ ہمیشہ جہنم ہی میں رکھے جائیں گے. تو ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے. کیا دعا کریں گے؟ اللہ پاک ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے, ایمان پر موت عطا فرمائے. اگر گناہوں سے توبہ نہ کیا, گناہگار بھی ہوں گے, ایمان پر اگر خاتمہ ہوا تو ایک چانس تو ہے کہ گناہوں کے بھگتان کے بعد صحیح مگر اللہ جنت عطا فرمائے گا. ہو سکتا ہے کہ بغیر جہنم جائے ہوئے حضور کی شفاعت سے اللہ پاک یوں ہی جنت عطا فرما دے. حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے بھی ہوگی, گناہ کبائر کرنے والوں کے لیے بھی ہوگی, بڑے بڑے پاپیوں کے لیے میری شفاعت ہوگی, اور میری شفاعت سے بڑے بڑے گناہگار اللہ پاک انہیں جنت عطا فرما دے گا, جہنم سے انہیں بچا لے گا. تو یہ سب کب ہوگا؟ جب ایمان پر خاتمہ
होगा। आप भी बोले ईमान पर खात्मा होगा। तो ईमान पर खात्मा कितना अहम मामला है, कितना अहम मसला है। और मोमिन से अगर दोस्ती की जाए तो मोमिन कब्र में अगर चला गया हमारा दोस्त तो वो इतना बड़ा फायदा देता है कि वहां से दुआ करके इसको कुफ्र पर नहीं मरने देता, बल्कि उसकी दुआ की बरकत से अल्लाह पाक इसे मोमिन ही बना के मारता है। मचल के बोले ना सब। तो बताओ कब्र वाला कितना अजीम फायदा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और हदीस में है बाकायदा कि उसकी दुआ की वजह से अल्लाह पाक उसे ईमान पर खात्मा देता है। उसकी दुआ की वजह से अल्लाह पाक दूसरे मोमिन को, जो उसका दूसरा दोस्त जमीन पर है, उसको खात्मा ईमान पर देता है। तो फिर कब्र में इससे दो बातें पता चली। एक तो ये कि मोमिन कब्र में भी दुआ करता है। मोमिन बोलो, मोमिन कब्र में भी दुआ करता है। और उसका दोस्त अगर मोमिन जमीन पर होता है तो अपने दोस्त के लिए जो जमीन पर है, अभी मरा नहीं है, अभी इंतकाल नहीं किया है, कब्र में जाने के बाद मोमिन अपने दोस्त को भूलता नहीं है, बल्कि उसे याद रखता है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये मोमिन की बात हो रही है, आम मोमिन की बात हो रही है। अगर किसी अल्लाह के वली से आपने दोस्ती की है, किसी अल्लाह वाले की अकीदत अपने सीने में रखी है, किसी अल्लाह वाले से आपने मोहब्बत की है, उसकी नजरें और नियाजें आपने की है, तो अल्लाह का वली आपको नहीं भूलेगा। जब आम मोमिन कब्र में जाने के बाद अपने दोस्त को नहीं भूलता है तो अल्लाह का वली हम लोगों को कैसे भूल जाएगा। और जब अल्लाह का वली कब्र से हमारे लिए दुआ करेगा तो हम तो गुनाहगार जरूर हैं, खताकार जरूर है, मगर अल्लाह के वली की दुआ की बरकत से हमारा ईमान पर खात्मा हो जाएगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। देखो आप ऑपरेटर हैं लेक भाई कि झूठे बैठे हो। अच्छा। दुनिया है, लोग दुनियावी एतबार से सोचते हैं। अब चूंकि हम लोग हो गए दुनियादार तो सोच भी हमारी दुनिया वाली हो गई। हम सोचते हैं यार जब तक, अब तो मौत तो छोड़ दीजिए, ऐसे जिंदे घूम रहा होता है तो लोग दोस्ती करते हैं अपने मतलब के लिए। और जिस दिन मतलब की मौत हो गई उसी दिन उस दोस्ती की भी मौत हो गई। जिस दिन मतलब मर गया उसी दिन दोस्ती भी मर गई। अब तो दोस्त इस तरह होते हैं, तो फिर हम आखिरत की बातें कहां सोच पाएंगे, हम आखिरत की तरफ तवज्जो कहां करेंगे। आप हजरात अफरा तफरी नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे सुकून के साथ। शरीफ की आयत पढ़ी, एक रिवायत मैंने पेश की, तफसीर के जरिए आपको बताया कि मोमिन से अगर दोस्ती की है तो उसकी दोस्ती मरने के बाद भी काम आती है, मरने के बाद भी काम आती है। तो फिर दोस्ती मोमिनों से की जाए, दोस्ती ईमान वालों से की जाए और उनसे मोहब्बतें की जाएं, अपने भाइयों से मोहब्बतें की जाएं। फिर आपका पड़ोसी अगर मोमिन है तो उससे टूट करके मोहब्बत कीजिए, उसका ख्याल कीजिए और उसकी दिलजोई कीजिए। आपका एक तो पड़ोसी है, दूसरी बात यह है कि मोमिन है। अगर आपने मोहब्बत की तो दुनिया में भी ये मोहब्बत काम आएगी और आखिरत में भी ये मोहब्बत आपको काम आएगी, रायगा नहीं जाएगी। और अल्लाह वालों से बेइंतहा प्यार कीजिए, अकीदतें रखिए। अब हम जिनका जिक्र करने के लिए आए हैं हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु,